السلام علیکم۔ میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے تقریباً 4 دہائیاں لگا کر ایک بیانیہ تشکیل دیا تھا اور ایک عمارت بنائی تھی جو کہ بنیادی طور پر 2 ستونوں پر استوار تھی، جس میں پہلا ستون ان کی اہلیت، تجربہ اور کارکردگی تھی۔ میاں صاحبان نے کچھ بہت بڑے منصوبے بنائے، اور ایسے منصوبے جو دور سے نظر بھی آئیں اور جن سے ان کو ووٹ لینے میں بہت آسانی بھی ہو۔ دوسری بات، میاں صاحب نے عوام کا حق حکمرانی اور ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ تشکیل دیا، لیکن میاں صاحبان کی ایک تباہ کن غلطی نے ان کی 40 سال کی جمع پونجی کو چند ہی دنوں میں، بلکہ 40 دن کے مختصر عرصے میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ نواز شریف کبھی بھی ایک انقلابی حکمران نہ تھے، بلکہ وہ یوں کہا جائے کہ پرلے درجے کے موقع پرست رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک مزاحمتی بیانیہ ضرور تشکیل دیا، اور ان کا یہ بیانیہ عوام کی ایک قابل ذکر تعداد میں مقبول بھی ہوا، اور میاں صاحب خود غیر معمولی مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تقریباً 3 دہائیوں تک میاں صاحب پاکستان کی سیاست کا ایک مرکزی کردار رہے، لیکن آخری تجزیے میں وہ ایک تاجر ہی نکلے جو گھاٹے کا سودا تو کبھی بھی نہیں کرتا، اور مناسب موقع دیکھ کر وہ اچھی قیمت لگا لیتا ہے، اور یا تو خرید لیتا ہے اور یا پھر بک جاتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے عوام کو خوب کنفیوز رکھا، حالانکہ طویل عرصہ سے وہ ایک اچھی ڈیل کی تلاش میں تھے۔ جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے جنرل کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے 10 سال کے لیے جلا وطنی قبول کر لی۔ بعد میں سپریم کورٹ میں کالا کوٹ پہن کر وہ سید یوسف رضا گیلانی کے خلاف میمو گیٹ میں پیش ہوئے، اور عدالت کی مدد سے ان کو نکلوا کر چھوڑا۔ بعد میں وردی میں توسیع کا ووٹ ہو یا اس کے بعد زبیر عمر کی رات گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں ہوں، وہ مسلسل اس کوشش میں لگے رہے کہ کسی طرح سے پچھلے دروازے سے ان کا طاقت میں کے ایوانوں میں داخلہ ممکن ہو سکے، اور جو ہی انہیں موقع ملا انہوں نے سجدہ سہو کر ڈالا، اور ان کا بیانیہ آخری ہچکی لے کر ابدی نیند سو گیا۔ اب صرف تجہیز و تکفین کی رسمی کارروائی باقی ہے۔ دوسری جانب پچھلے 40 دنوں میں ان کی حکومت کی کارکردگی نے ان کی اہلیت کے تمام پول کھول دیے ہیں۔ انہوں نے اپنے برادر خرد کو مکمل طور پر ناکام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور انہیں بالکل یکسوئی سے کام کرنے کا موقع نہیں دیا، تاکہ وہ عوام کے سامنے مکمل ایکسپوز ہو جائیں۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ خود میاں صاحب بھی ایک ناکام آدمی نظر آنے لگے ہیں۔ اس وقت 2 وزرائے اعظم اور 2 وزرائے خزانہ موجود تو ہیں، لیکن حکومت مختلف سمتوں میں کھنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حکومت کی ناکردہ کاری واضح ہے، اور حکومت اس وقت مکمل طور پر بے سمت ہے۔ جس طریقے سے بڑے میاں نے پوری حکومت کو لندن طلب کیا، اس کو سب لوگوں کو یہ پیغام بھی ساتھ دے دیا کہ اصل میں بادشاہ کون ہے۔ اس وقت عمران خان کا خوف پوری حکومت کو مکمل طور پر مفلوج کیے ہوئے ہے۔ حکومت فیصلہ سازی سے آری ہے، اور اس کا ذہنی افلاس ہر ایک پر بالکل واضح ہے۔ ایسے میں
ایک ایسی حکومت جو کئی دہائیوں کا تجربہ اور اہلیت ہونے کی دعوے دار ہو اور اپنے مخالف کو نااہلیت اور ناتجربہ کاری کا مسلسل طعنہ دیتی رہی ہو، اس وقت بذات خود نااہلیت کے ملبے تلے دبی سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہی ہے۔ اور یہی وہ خودکش حملہ ہے جو میاں برادران نے پوری اپنے پہ اور پوری اپوزیشن پر کر کے اپنا سب کچھ برباد کر لیا ہے۔ اور اس وقت ان کو اس حالت تک لانے میں سب سے بڑے فنکار اور میاں جناب آصف علی زرداری ہیں، اور ان کی ناکامی کا سب سے زیادہ فائدہ بھی اسی مرد حر کو ہوگا۔ میاں صاحب شاید تھک چکے ہیں، وہ 5,000 میل دوری سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے یہ کھیل کھیل کر اس کو جیتنا چاہتے ہیں، جبکہ عمران خان میدان میں موجود ہیں اور خوب چوکے اور چھکے لگا رہے ہیں۔ میاں صاحب کا سورج غروب اور عمران خان کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ بہت شکریہ۔